سب سے پہلے کہ یہ کہ ہمارا جو ورلڈ کپ کے لیے ایک کیمپ سٹارٹ ہوا تھا وہ 28 کو سب لڑکوں کو یہاں بلا لیا تھا اور پھر 29 سے تھوڑا سا ان کا فزیکل ٹیسٹ جو ہوتا ہے جو آفیشیل ٹیسٹ رکھا ہوا ہے کرکٹ بورڈ نے ہمارے ٹرینرز نے وہ ان کا لیا. اس میں الحمدللہ سارے لڑکے بہتر تھے, بہت اچھے تھے. پھر بیٹنگ اور بالنگ پہ دونوں پہ بہت توجہ ہوئی, فیلڈنگ پر بہت زیادہ توجہ دی گئی. ٹھنڈ بہت زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود لڑکوں نے بہت محنت کی ہے, الحمدللہ نظر آ رہا ہے. اور جس طریقے سے وہ ایشیا کپ میں بھی کھیلیں, اللہ کرے کہ جو پہلے راؤنڈ میچ جیسے کھیلیں اسی طرح ساری کرکٹ کھیلیں. سیمی فائنل میں آ کے تھوڑا سا جو ایزی ہوئے ہیں اس کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کہیں بھی ایزی نہ ہو, اور کوئی بھی ٹیم ہو ہم نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے, کیونکہ اپوزیشن کوئی بھی ہوگی وہ انٹرنیشنل میچ ہے اور ہم نے رuthless لے کے کھیلنا ہے. جب تک ہم ruthless نہیں ہوں گے اس وقت ہمارا اگریشن گراؤنڈ میں نظر نہیں آئے گا. اس طرح کی چیزیں میں ان سے بات کر رہا ہوں, انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ ڈے بائی ڈے بہتری آئے گی چیزوں میں. ہاں جی, سب سے پہلے وہ یوسف بھائی کو دے دیں. یوسف بھائی, سیمی فائنل میں ہمارے 3 کھلاڑی رن آؤٹ ہوئے تھے. کیا لڑکوں میں سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھ نہیں کر پاتے؟ اچھا اسٹوڈنٹ اس وقت ہوگا جب وہ چیزوں کو سیکھے گا. بطور ہیڈ کوچ یا استاد تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی جو تجربہ وہ بھی شیئر کروں لڑکوں کے ساتھ. اچھا, بعض کا غلطی ہو جاتی ہے لیکن یہ اس میچ میں بہت زیادہ غلطیاں ہوئی تھیں. کوئی ایک آدھی غلطی ہوتی ہے نا کنٹرول ہو جاتا ہے. اس میں کافی غلطیاں ہوئی تھیں, اس کے باوجود ہم 10 رن سے آ رہے تھے. لیکن یہ رن آؤٹ والا جو ہے یہ بعض کا میرا خیال ہے مس کمیونیکیشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ لڑکے شاید آپس میں اتنے کھیلے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ جو رن آؤٹ والا چکر ہے یہ زیادہ تر کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ینگسٹر ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی, ان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور یہ بات کو سنتے بھی ہیں. اور اللہ کرے کہ یہ سیکھتے رہیں, کیونکہ جو بھی انسان سیکھتا رہتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ اللہ پاک دیتے رہتے ہیں. جب سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے پھر انسان پیچھے کی طرف جاتا ہے, اس کی پرفارمنس پھر اس لیول پہ نہیں رہتی جس پہ وہ کر رہا ہوتا ہے یا اس سے آگے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب سیکھ رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ بہتری آتی ہے اور انشاءاللہ یہ لڑکے بہتری کی طرف جائیں گے. یوسف بھائی, ہم نے دیکھا ہے سینئر ٹیم میں کوئی لڑکا انجرڈ ہو جائے, بالنگ اسپیشلی اگر دیکھیں فاسٹ بالر کوئی انجرڈ ہو جائے تو ہمارے پاس بیک اپ پلان نہیں ہے, اسپنر کوئی انجرڈ ہو جائے تو بیک اپ پلان نہیں ہے. آپ انڈر 19 ٹیم کی کوچنگ کر رہے ہیں, کوئی ایسا پلیئر آپ کی نظر میں جو کہ فیوچر میں پاکستان کا جو ہے سپر اسٹار بننے کے قابل ہو؟ دیکھیے, ٹو ارلی ہو جائے گا کہ میں کسی کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ وہ بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا. لیکن یہ ایک پوٹینشیل ہے لڑکوں میں, ان میں اللہ پاک نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. لیکن جو مین چیز ہے جو میں چاہ رہا ہوں اور جو میں مسلسل پچھلے 8-10 سال سے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بات بھی کرتا تھا کہ ہمارے بڑے پلیئرز اس جگہ پہ آ کے کام کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں لڑکوں کی ٹیکنیک پہ کام ہو سکتا ہے, چاہے بیٹسمین ہے چاہے بالر ہے, ان کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ یہاں ٹھیک ہو سکتی ہیں. پاکستان ٹیم میں آ کے آپ ٹیکنیک پہ کام کریں گے تو وہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ادھر روز پرفارمنس چاہیے, وہاں ٹیکنیک پہ کام نہیں ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی وہاں بھی ٹیکنیکل کام بہت ضروری ہے, بہت چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. وہ اسی وجہ سے کیونکہ ادھر کام نہیں ہوا ہوا. ادھر کام کس نے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ریجن کے کوچز نے کرنا ہے, ان کا کام ہے. کیونکہ انڈر 13, انڈر 16, انڈر 19 ریجن میں جب لڑکے ان کے پاس آتے ہیں ان کا کام ہے کہ ان کی جو ٹیکنیکل چیزیں وہ بھی دیکھیں اور جو ٹیوننگ والی چیزیں وہ بھی کریں. پھر ساتھ ساتھ تھوڑا ٹیکٹکس پہ کام ہوتا ہے کہ اس طرح کی وکٹوں پہ کیسے کھیلنا ہے, اس طرح کی سچویشن میں کیسے کھیلنا ہے. یہ ساری چیزیں یہ ان کو نچلے لیول سے تیار کرتے کرتے جب ہمارے پاس آئیں گے تو کچھ چیزیں ہم نے بھی ٹھیک کرنی ہے جو ہم لوگ ہیں. پھر ہمارا کام بھی ہے کہ جب یہ کرکٹ کھیل رہے ہوں ریجن کی, ہم جا کے بھی دیکھیں جو بھی یہاں اس جگہ پہ جو بھی ہوگا. میں ہم سے مراد یہ ہے کہ اس لیول کی کوچنگ جو بھی کر رہا ہوگا, ہیڈ کوچ ہے یا جو بھی ہے, ان کا کام ہے کہ ریجن کے میچز بھی دیکھے جائیں, جو لڑکے بہتر ہیں ان کو اور بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, اور جن لڑکوں پہ کام ہونے والا ہے ان کو بھی جا کے بتائیں. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو ریجن کے کوچز ہیں ان کو یہاں بلا کے ایک ورکشاپ کی جائے کہ لڑکوں کے ساتھ کام کیسے کرنا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ریجنس کے کوچز کو آئیڈیا نہیں, اور سلیکٹرز کو بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم نے اسکور شیٹ دیکھ کے ٹیم نہیں بنانی, وہ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس لڑکے میں پوٹینشیل کتنا ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ریجن میں کرکٹ کھیل رہے ہیں, وہ بہت اچھا لڑکا ہوتا ہے لیکن ان دنوں میں اس کی فارم نہیں لگی ہوتی یا اور کسی وجہ سے اس بیچارے سے رنز یا آؤٹ نہیں ہو رہے. لیکن ایک اچھی نظر رکھنے والا سلیکٹر یا جو کوچ ہے اس کو پتہ چل جائے گا اس میں پوٹینشیل ہے لیکن کسی وجہ سے اس سے ہو نہیں رہا,
تو یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی کہ بہت سے لڑکے ایسے ہو سکتے تھے جو 25 میں آ سکتے تھے. اچھا یوسف بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ ایشیا کپ کے اندر پاکستان انڈر 19 کی ٹیم نے کوئی اتنی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی. کیا آپ پر امید ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر پاکستان ٹیم بھی اچھا پرفارم کرے گی انڈر 19 کی؟ اور اس ٹیم کے اندر کون سا ایسا کھلاڑی ہے جو میچ وننگ ثابت ہو سکتا ہے اور ان فیوچر پاکستان میں بھی جگہ بنائے گا؟ یہ سوال کہاں سے ہو رہا ہے؟ آپ نے یہ دوبارہ کر دیں گے پلیز. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ ایشیا کپ کے اندر پاکستان انڈر 19 ٹیم نے کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی. کیا آپ پر امید ہیں کہ ورلڈ کپ کے اندر یہ ٹیم اچھا پرفارم کرے گی؟ اور کون سا ایسا کھلاڑی ہے اس ٹیم کے اندر جو میچ وننگ بن سکتا ہے اور ان فیوچر پاکستان کے لیے بھی جلد کھیلے گا؟ یہ آپ تو یہ اوپینین دے سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کھیلی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے لڑکوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ایک میچ سے آپ یہ کہہ دیں کہ انہوں نے اچھی پرفارمنس نہیں دی. اگر انڈیا کو 8 وکٹوں سے ہرایا، یہ اچھی پرفارمنس نہیں ہے تو دوبارہ ہم نہیں دیں گے بھائی. اور اگر ہم نے افغانستان کو 83 رن سے ہرایا ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ بری پرفارمنس اگلی بار نہیں دیں گے. اور کون سی ہے؟ نیپال کو بھی ہم نے 7 وکٹوں سے ہرایا تھا. تو ہم نے یہ لڑکوں کو موٹیویٹ، مجھے کھڑکائیں جتنا بھی کھڑکانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بچوں کو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہتر کرکٹ کھیلی ہے. صرف ایک میچ، وہ بھی میں سمجھتا ہوں وہ ایزی لے گئے ہیں، وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کی بہتری کی کوشش کریں گے اور امید ہے کہ وہاں بھی اچھا کھیلیں گے. نہیں کھیلیں گے تو پھر آپ لوگ تو ہیں نا، ہمیں کریں گے، کھڑکائیں گے انشاءاللہ. یوسف بھائی، کنڈیشنز جو ہیں جنوبی افریقہ کی بڑی ٹف ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار انڈر 19 ورلڈ کپ جو ہے پاکستان دوبارہ جیت پر ٹریک پر آ جائے گا؟ کیونکہ کافی عرصے سے پاکستان انڈر 19 میں اچھا پرفارم نہیں کر رہا. دیکھیے انشاءاللہ کوشش تو ہم سب کی یہی ہے کہ ہم یہ ورلڈ کپ جیت کے آئیں. اور پوٹینشیل ہے لڑکوں میں، ایسی بات نہیں کہ لڑکوں میں پوٹینشیل نہیں ہے، اور سب میں ابیلٹی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم ایزی نہ لیں کسی کو. جو میری کوشش ہے، جو مین ہے کہ اگر آپ بھائی کے خلاف بھی کھیل رہے ہو نا تو کوئی ہارنا نہیں چاہتا، سب جیتنا چاہتے ہیں. میں اپنے بھائی کے ساتھ جب کرکٹ کھیلتا ہوتا تھا میں چاہتا تھا کہ جیتوں. میرا خیال آپ میں سے بھی کوئی کھیل رہا ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ جیتنا چاہتا ہے. لیکن ایک چیز جو بڑی مین ہے وہ یہ ہے کہ ہم لڑکوں کو ڈیولپ کریں، جو ہماری پاکستان کی ٹیم کو سرو کریں آ کے اور ریڈی ٹو پلے ہو. اس پہ زیادہ فوکس میرا اس پہ بھی ہے، جیتنے پہ بھی ہے. اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی یہ ورلڈ کپ جیت کے آئیں. اور آپ لوگ بھی دعا کریں، آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، اسی لیے سب آئے ہوئے ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے پاکستان میں جو یہ نہیں چاہتا کہ ہماری ٹیم نہ جیتے، اور ہم سب کی یہی کوشش ہے. اچھا یوسف بھائی ہیئر، یوسف بھائی آپ نے کہا ایشیا کپ میں ہم نے ٹیم کی پرفارمنس دیکھی ہے، نو ڈاؤٹ ٹیم بڑا اچھا کھیلی تھی، گروپ میچز جس طرح سے وہ کھیلے، البتہ سیمی فائنل میں ٹیم اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا. آپ نے ان کا بھی ذکر کیا کہ غلطیاں بھی وہاں پر بہت زیادہ ہوئی ہیں. ساتھ میں آپ نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں جن کی فارم ایک وقت میں نہیں چل رہی ہوتی لیکن وہ پلیئرز بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ اس اسکواڈ میں اب طیب طاہر شامل نہیں، حالانکہ پی جی ایل کے وہ سٹار تھے اور بڑا خوبصورت طریقے سے کھیلتے ہیں، جس طرح سے وہ ٹیکنیکلی کھیلتے ہیں، بڑے خوبصورت کھلاڑی ہیں. تو وہ اس اسکواڈ میں نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ریزن تھی کہ آپ لوگوں نے ان کو اسکواڈ میں نہیں رکھا؟ اور ساتھ میں اس اسکواڈ میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو اب آپ نے کنٹرول کرنے کے لیے کیا اس کیمپ میں آپ نے ان کو سکھایا ہے؟ دیکھیے جو طیب طاہر کی بات کی، جیسے میں نے شروع میں بات کی ہے کہ کسی لڑکے میں پوٹینشیل ہو تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور اس کو ہم نے، کیونکہ وہ میرا خیال نہ 15 میں نہیں تھا بلکہ 25 میں بھی تھا میرا خیال ہے جب میں آیا ہوں. میں لاسٹ منتھ نومبر میرا خیال ہے کہ 18 کو مجھے یہ عہدہ دیا گیا ہے. تو مجھے جو میں نے لڑکوں کو دیکھا نہیں ہوا تھا. پھر ہم نے کیمپ لگایا کراچی میں، اس میں کچھ لڑکے جو رہ گئے تھے وہاں بلایا، جس میں طیب طاہر کو بھی بلایا تھا. اس کا نام نہیں تھا 25 میں بھی، لیکن وہاں بلایا. مجھے اچھا لگا، ٹیکنیکل ساؤنڈ پلیئر ہے. پھر ہم اس کو لے کے بھی گئے ایشیا کپ میں. لیکن سم ہاؤ یہ لگ رہا ہے کہ ابھی وہ میچز کے لیے ریڈی نہیں ہے. چھوٹی ایج ہے اس کی، وہ اس کی میرا خیال ہے کہ پراپر ایج ہے. وہ جو انڈر 19 والی ایج ہے وہ نہیں ہے، مجھے اس کی صحیح ایج لگ رہی ہے. اس کے بعد ٹائم ہے، وہ آگے کرکٹ کھیل سکتا ہے. تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جلدی کھلا کے کسی کو ختم نہ کر دیں، اس کا کانفیڈنس خراب نہ کر دیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو آگے ہم موقع دیں، اور آن اینڈ آف ہم اپنی اکیڈمی میں بلائیں گے اور اپنے وہاں ریجن ہے وہاں بھی وہ کام کرتا رہے گا. کچھ چیزیں اس کو میں نے بتائی ہیں جس پہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ وہ اس پہ کام کرتا رہے گا تو بہتری آئے گی. یوسف پیچھے بھی ہے کہ آپ ہیں؟ یوسف آپ نے ٹیمیں بھی دیکھ لی ورلڈ کپ میں، جو ٹیمیں ہیں کون سی ایسی 2 ٹیمیں ہیں جو پاکستان کو ٹف ٹائم دے سکتی ہیں اور جن کے خلاف ہمیں آل آؤٹ جانا ہے؟ یار میں ابھی ایشیا کپ میں جو دیکھی اس میں جانا تو سب پہ ہی. اب آپ دیکھ لیں UAE سے بھی ہارے، تو کسی ٹیم کو لائٹ لے نہیں سکتے، اور میرا نہیں خیال لینا بھی چاہیے. ہم نے ساری ٹیموں کے خلاف
کوشش کرنی ہے, فل فائٹ کرنی ہے. اور جو مین چیز ہے, جو میں اگریشن جو ہے وہ جو ہمارا 90s میں ہوتا تھا, اور جب میں ٹیم میں آیا تھا جن پلیئرس کے ساتھ میں کھیلا ہوں ان میں اگریشن بہت زیادہ تھا, وہ لڑتے تھے اندر. میرا ٹی وی پہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے, بہت سی اور بھی لینگویج استعمال ہوتی تھی جو ہمارے خلاف بھی ہوتی تھی جب ہم بیٹنگ کرنے اندر جاتے تھے, لیکن ہماری اپنی ٹیم بھی بہت اگریشن دکھاتی تھی. وہ مس کر رہے ہیں ہم پورے پاکستان میں. میری کوشش ہے کہ ہم اگریشن ان کے اندر ڈالیں, چاہے کوئی بھی سامنے ٹیم ہے, کوئی بیڈ ورڈ استعمال نہ کریں, لیکن ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. اور کوئی فرینڈلی ماحول میں نہیں چاہتا گراؤنڈ کے اندر کسی کے ساتھ ہو. میچ کے بعد آپ چاہے کسی کے ساتھ گلے ملیں, کھانا کھائیں, جو مرضی کریں, لیکن وہ جو 50 اوور ہمارے 50 ان کے ہیں, اور لنچ ٹائم بھی کوئی فرینڈلی ماحول نہیں ہونا چاہیے. یہ مس کر رہے ہیں ہم لوگ. یہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, اتنا فرینڈلی ماحول جو گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہوتا آپ لوگوں کو. شاید وہ سوشل میڈیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے اچھے ہیں, ہم سب اچھے ہیں. ہم پاکستان کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں ہمیں پہلے وہ دیکھنا ہے, باقی یاری دوستی بعد میں دیکھی جائے گی. ابھی ہم نے گراؤنڈ میں اگریشن دکھانا ہے, اس کی بھی میں کوشش کر رہا ہوں لڑکوں میں وہ پیدا ہو. میں 21-22 سال کا لڑکا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کو جو ڈیبیو کرایا میرا خیال ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظر آ گیا کہ اس میں پوٹینشیل ہے, اس میں چیزیں ساری ہیں. یہ ون ڈے بھی کھیل سکتا ہے, T20 بھی کھیل سکتا ہے, ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیل سکتا ہے. اب یہ ایک چیز نظر آ گئی ہے, اب اس کو اس سے اور آگے لے کے چلنا ہے اور اس کو مکمل چانس دینا ہے. یہ نہیں کہ ہم 1-2 میچز کے بعد کوئی نیا چہرہ لیں. اگر کسی پلیئر کو موقع دے رہے تو لمبا دیں, اور نظر آ رہا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ موقع دیں گے وہ لوگ. یوسف بھائی, ایشیا کپ کی بات ہو رہی تھی, دبئی میں ہوا, آپ نے بات کی, بالکل میں ایگری ہوں. میں بھی وہیں پہ موجود تھا. جو سٹارٹ تھا پاکستان ٹیم کا بہت اچھا تھا, لڑکوں میں اگریشن بھی نظر آیا, اور خاص طور پر انڈیا کے اگینسٹ. اگر میں بات کروں اویس اذان کی, بڑا اچھا انہوں نے کھیلا. دوسری طرف اگر بالرز میں سے ذیشان کی بات کروں, 2 میچز میں 10 وکٹیں لینا. ان دونوں پلیئرز کے بارے میں کیا کہیں گے, خاص طور پر ذیشان کے بارے میں, کہ پہلے 2 میچز میں 10 وکٹیں لینے کس طرح کی تیاری ہے, خاص طور پر ساؤتھ افریقہ کی کنڈیشنز اور پچز کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اچھا, پہلی ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ یہ ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہ وہ والا لیول نہیں رہ گیا جو آپ کے ذہن میں ہے. یہ ابھی جو ساؤتھ افریقہ 2 ٹیسٹ میچ ہو رہے ہیں نا, یہ وکٹیں بنائی گئی ہیں اتنی مشکل, نہیں تو وہاں بالکل فلیٹ کام ہو گیا ہوا ہے. آپ دیکھیں 400 رنز بنتے ہیں وہاں, T20 میں 250 رنز بن جاتے ہیں, آسٹریلیا میں بھی بنتے ہیں. تو وکٹیں فلیٹ ہو گئی ہوئی ہے, لیکن ہاں اگر کوئی وہاں گھاس چھوڑ دے یا اور چیز کر دے وہ ایک لیدر چیز ہے. لیکن وکٹیں اچھی بیٹنگ وکٹیں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے بولر زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں آج کل. اگر آپ ون ڈے کرکٹ یا T20 دیکھیں گے وہاں, تو وہاں اسٹرگل کرتے ہیں بڑی کرکٹ میں. اب انڈر 19 میں کیسی وکٹیں بنے گی یہ جا کے پتا چلے گا. UAE جیسی کنڈیشن میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہاں اتنی باؤنسی اور سیمنگ وکٹیں ہوں گی, کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. لیکن ملی, ہم گئے وہاں. ہمارے پہلے جو 2-3 میچ تھے وہ آسٹریلین وکٹوں پہ تھے, وہ گراس بھی تھا وہاں فلائی کر رہا تھا, بال سیم کر رہا تھا. تو ہیلپ کی ہمارے بولرز کو, اور بیٹرز نے بیٹنگ بہت اچھی کی ہے. یہ خوشائن بات ہے کہ جہاں باؤنسی وکٹ ہے اور تھوڑا سیم ہو رہے ہیں وہاں ہمارے بیٹرز نے 8 وکٹوں سے بھی میچ جیتا ہے, 7 وکٹوں سے بھی جیتا ہے. پھر جہاں حالانکہ یہ جو UAE والی وکٹ تھی یہ اچھی ہماری پاکستانی وکٹ تھی, یہاں تھوڑی حیرانگی ہوئی ہے, جو آپ لوگوں کو بھی ہوئی ہے, جو آپ نے بھی کوشچن کیا, وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں تو UAE کے خلاف ہارنا نہیں چاہیے تھا. کوئی ایکسکیوز دے نہیں سکتے, اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں. میں کوئی ایکسکیوز دینا چاہوں وہ غلط ہے, جھوٹ ہے. ایکسکیوز نہیں ہے, وہ جیتنا چاہیے تھا ہمیں. لیکن وکٹوں کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ وکٹیں اچھی ہوں گی. بیٹنگ اگر مشکل ہوں گی تو پھر دونوں ٹیموں کے لیے, لیکن موسٹلی یہ دونوں بڑے پوٹینشیل والے لڑکے ہیں. دیکھیں ذیشان کو PSL نے اٹھا لیا ہے, لیکن اس اذان اویس کو بھی اٹھانا چاہیے تھا.